السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک عجیب سا طوفان برپا ہے، اور طوفان اس طرح برپا ہے کہ پاک فوج کے حوالے سے بہت سارے وہاں پر متنازع اور قابل اعتراض بیانات دیے جا رہے ہیں۔ میں تو ان کو قابل اعتراض ہی کہوں گا، اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سیاسی پاکستان کا منظرنامہ ہے اس میں فوج کو کسی نہ کسی حوالے سے ڈسکس کیے جائے، کسی نہ کسی حوالے سے بیان بازی کی جائے، اور زیادہ تر اکاؤنٹس جو ہیں اس میں جو ہیں وہ ان نون اکاؤنٹس ہیں، جبکہ بہت سے معروف اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی اس مہم کا حصہ ہیں۔ آج ہی آئی ایس پی آر نے آپ سے کچھ دیر قبل بھی ایک اس قسم کا بیان جاری کیا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے، اور جو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات نہ دیے جائیں۔ اس والے سے اعزاز سید سے بات کرتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب، یہ جو آج آئی ایس پی آر کا جو بیان ایک سامنے آیا ہے، آپ کے خیال میں اس کی ضرورت ان کو کب اور کیوں محسوس ہوئی؟ رائے صاحب بہت شکریہ۔ بڑا حساس موضوع آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے فوج کے اوپر جو الزامات ہیں، اور فوج کو جس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پولیٹیکل گیدرنگز کے اندر، یہ بیسکلی یہ ایشو ہے۔ تو آج کے دن دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایف آئی اے نے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جو اینکر پرسن ہے سمیع ابراہیم، ان کے خلاف ایک انکوائری شروع کر رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم جو ہیں وہ خود امریکن نیشنل ہیں، یہ یاد رکھیں، اور اس وقت وہ پاکستان میں بھی نہیں، اس وقت غالباً وہ امریکہ میں، اور امریکہ میں بیٹھ کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایک بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم نے اپنی ایک ویڈیو میں جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، ان کا نام لے کر کچھ یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اپوزیشن کو جو اکٹھا کیا تھا، یہ جو ہے وہ آرمی چیف کی ایما پر اکٹھا کیا گیا، اور اس طرح کے سوالات انہوں نے اپنی ویڈیو میں اٹھائے، اور اسی وجہ سے ان کے خلاف ایف آئی اے نے کارروائی کی۔ ایک تو ایف آئی اے کے بیان کا حصہ یہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بیان میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سمیع ابراہیم کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کیا جا رہا ہے۔ دوسرا اس بیان کا، ایف آئی اے کے بیان کا حصہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے نوٹس لیا ہے جو بیرونی ملک، جو تارکین وطن ہیں پاکستان کے، جو بیرونی ملک شہری مقیم ہیں مختلف ملکوں میں، وہ جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایف آئی اے نے یہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور جب بھی وہ پاکستان آئیں گے تب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ریڈ نوٹس بھی جاری ہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پی کا قانون جو ہے وہ پڑھیں، پی کا قانون پڑھ لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ پی کا قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی اداروں کے اوپر، اور جو شخصیات ہیں ان کے اوپر بے بنیاد اور جھوٹا پراپیگنڈا نہیں کرنا۔ تو یہ ہو گیا ایف آئی اے کا ایک بیان۔ دوسرا بیان ہے فوج کے تعلقات عامہ کا۔ یہ بیان بھی اسی نوعیت کا ہے۔ اس میں کھل کے کہا گیا ہے کہ فوج کو بعض جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سیاستدان ہیں، صحافی بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بعض جو لوگ ہیں اس کو بے جا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں جو بیانات ہیں، ان دونوں کا اگر مطمع نظر دیکھا جائے تو وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کو تنقید نہیں کریں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تھیم ہے۔ اب سیاست میں مسلح افواج کو تنقید کا نشانہ کون بنا رہا ہے؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ فوج کو تنقید کا سامنا ہے۔ اگر آپ چلے جائیں بیک ان 2018، 25 جولائی 2018 کو نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ایک حکم نامے کی روشنی میں اقتدار سے برطرف کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر بہت سارے سوال تھے۔ 25 جولائی 2017 میں نواز شریف صاحب کو ان کے عہدے سے پاناما کیس کے الزام میں ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوالات اٹھے تھے۔ پھر نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں، کوئٹہ میں، اسی طرح اور جگہوں پر تقاریر کی تھی، اور اس میں جو فوجی قیادت ہے ان کے نام لیے تھے۔ پھر وقت بدلا، اس وقت عمران خان صاحب دفاع کرتے تھے ریاستی اداروں کے اور جو فوجی ملٹری جو قیادت ہے ان کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ فوجی قیادت کا دفاع نہیں کرتے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کے اکاؤنٹس دیکھیں تو ان میں جو آرمی چیف ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن دو بندے ہیں جن کا دفاع کیا جا رہا ہے۔
ایک لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا دفاع کیا جا رہا ہے اور ایک لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کہ کور کمانڈر پشاور کے ہیں ان کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور باقیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ کھلے لفظوں میں اور بعض جگہوں پہ دبے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو سازش کیا وہ ان کی مدد سے کی ہے، یعنی کہ فوجی قیادت کی مدد سے کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے سے نمٹا کیسا جائے؟ ایف آئی اے نے بھی بیان دے دیا اور آئی ایس پی آر نے بھی بیان دے دیا، وارننگ آ گئی ہے، قسم کی وارننگ آ گئی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسے جو اکاؤنٹس ہیں، جو بھی یہ قانون توڑے گا، قانون ہاتھ میں لے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دیکھیے، جب تک عمران خان صاحب اپنا نیریٹو جلسوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، بڑے الفاظ میں اشارتاً وہ بات کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ کام رکنے کا نہیں ہے۔ عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ یہ کام مت رکے۔ شاہ جی، آپ کو یہاں پہ رکوں گا، جو انہوں نے میاں والی میں جلسے میں تقریر کی، وہاں پر انہوں نے کوئی اب دبے الفاظ والا معاملہ تو رہا نہیں، انہوں نے تو بلکہ کھلے عام یہ کہا کہ حکومت اور ان کے ہینڈلر سے مطلب اب وہ نام لینا یا نہ لینا، یہ تو تقریباً کھلی بات ہی انہوں نے کر دی۔ جی راج صاحب، لیکن کہنے کا مطلب نام لے کے تو انہوں نے نہیں باتیں کی نا، لیکن وہ جو اشارہ کر دیا پوڈ کاسٹ وغیرہ میں جنرل فیض کا نام بھی لیا۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، جو ٹی سی ایم کے ساتھ جو انٹرویو ہوا اس میں جنرل فیض کا نام بھی لیا اور کہا کہ نہیں، وہ بلکہ وضاحت کی۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کیپٹل میں یہ بات ان کے فیور میں جاتی ہے کہ وہ جو فوجی قیادت ہے اس کو نام لیے بغیر تنقید کا نشانہ بناتے رہیں، ان کے فالورز جو ہیں وہ ٹرینڈ بنا کے چلاتے وہ رہے، ٹرینڈ بنا کر چلاتے رہیں، یہ ان کے پولیٹیکل کیپٹل کا حصہ ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں روکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں روکیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن دباؤ ڈالیں، اور جو سپورٹ ہے موجودہ سسٹم کی وہ اس کو وڈرا کروائیں، اور وہ جو سپورٹ ہے اس کو وہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو اپنا فیصلہ ہے وہ نئے انتخابات کے حق میں فیصلہ کرے، اور نئے انتخابات ہوں تو چونکہ اس وقت عمران خان صاحب شہرت کے 7ویں آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جینوئنلی مشہور ہے عمران خان صاحب، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب جو شہرت ہے، جو ان کے سچے جھوٹے بیانیے کے اوپر، اس کو یوز کر کے دوبارہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ اب چیلنجز اس میں کیا ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اس اسٹریٹجی کو نہیں سمجھتے، بالکل وہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بھی کچھ کنسٹرینٹس ہیں، وہ کھل کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اپنا کھل کر دفاع نہیں کر سکتے، بلکہ فوج اور ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کا دفاع کرنا، جو بھی شخص ان کا دفاع کرے اس کے اوپر خود ایک کوشچن بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خود پاکستان تحریک انصاف اور ان کے فالورز کی جو تنقید ہے اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا واکنگ آن اے ٹائٹ روپ، یہ وہ واکنگ آن اے ٹائٹ روپ والا معاملہ ہے۔ اب کیا چاہتی ہے پاکستان کی سرکار، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان جو چاہتے ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں شہباز شریف صاحب ہیں، اس میں آپ کی جو فوجی قیادت ہے وہ ہے، اور باقی جو لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے وہ ڈیریل نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ نومبر تک یہ سسٹم ایسے چلے، اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، نومبر میں نئے جو فوج کے سربراہ ہیں وہ آ جائیں، تاکہ فوج کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے چیف کے حوالے سے وہ کم از کم وہ ان کا لیول وہ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس دن جنرل باجوہ ریٹائر ہوں گے، سب سے پہلی تنقید اس کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کے فالوور کریں گے، بائی نیم کریں گے۔ یہ لکھ لیجئے، عمران خان صاحب کا یہ ریکارڈ ہے۔ جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، عمران خان صاحب ان کا نام نہیں لیتے تھے، جو ہی افتخار چودھری صاحب ریٹائر ہوئے اگلے دن عمران خان صاحب نے ان پر تنقید کے نشتر بسر، پہلے تو ان کی تعریفیں کیا کرتے، پہلے ان کی تعریفیں کرتے، جیسے باجوہ صاحب کی پہلے کرتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ڈسپینسیشن ہے نومبر میں، یہ اس کو ڈیمیج کرنا مقصود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اور الائیڈ پارٹیز کی سربراہی میں، جس کو سپورٹ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ اس پریشر کے اس ماحول میں
جہاں پر عمران خان صاحب بڑے کامیاب جلسے کر رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا رہے ہیں، کیا یہ پریشر اس ساری جو اسٹیبلشمنٹ کا جو الائنس ہے اس کے اوپر یہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ اگر شہباز شریف صاحب کامیاب نہیں ہوتے تو یہ یاد رکھیے کہ پوری الائیڈ جو پارٹیاں وہ فیل ہو جائیں گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک اور جو جسے کہہ لیجیے چارج شیٹ لگ جائے گی۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ان تمام لوگوں کی جو حکومت میں ہے کہ وہ ایک تو یونائٹڈ رہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پرفارمنس دکھائیں، لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں یا لوگوں کے حالات کار ہیں وہ ان کو آسان بنائیں۔ اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا سلوشن جو ہے وہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں لیکن پھر دوبارہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قاسم سوری صاحب کے ذریعے 3 اپریل کو جو ایک رولنگ دلوائی تھی جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ غور کر رہی ہے، ایک تو اس کے اوپر شاید یہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں، فارن فنڈنگ کیس کے اوپر وہ چاہیں گے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں، اور تیسرا عمران خان صاحب کے اوپر ٹیرین وائٹ والا ایک کیس ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے جو مدعی ہیں وہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ اس کیس کو بھی ہلائیں اور عمران خان صاحب کو جو آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 ہے اس کے تحت ڈسکوالیفائی کروائیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ حکمران اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکمران قوتیں جو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ لیگل طریقے سے بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو FIA ہے اس کے ذریعے بھی کارروائی کی جائے، اور تیسری بات جو ہے پرفارمنس اس کے ذریعے بھی۔ اب کون کامیاب ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ ٹائم بتائے گا کہ کیا شہباز شریف صاحب، ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے، کیا شہباز شریف صاحب کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی ٹائم بتائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے کامیاب پراپیگنڈا کی، بہت زبردست طاقت ہے کہ عمران خان صاحب 4.5 سال کی ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ہم سب کے سامنے، وہ نہیں پرفارمنس دے سکے، لیکن جب وہ اقتدار سے نکلے تو ایک ایسا نیریٹو لے کے آئے امریکہ کی سازش کا کہ سارے لوگ ان کے پیچھے ہو گئے، اور عمران خان صاحب نے بڑی لوگوں کی سپورٹ حاصل کی، ان کا سپورٹ بیس بڑا زیادہ ہے۔ کیوں سپورٹ بیس زیادہ ہے؟ کیونکہ امریکہ کی سازش اور سازشی بیانیاں یہ ہمارے جو روایتی تعلیم ہے جو سرکاری اسکولوں میں دی جاتی ہے اور غیر روایتی تعلیم جو کہ ہمارے مدارس میں دی ہے، ان سب میں ہم 70 سال 80 سال یہی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ شاہ جی ایک بات مجھے بتائیے، ماضی میں تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب عمران خان کو بڑی مدد حاصل تھی، سرپرستی حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس وقت جو عمران خان صاحب کے مخالفین تھے، سیاسی مخالفین تھے، وہ تو کچھ ذرا سی بھی بات کریں تو فوراً ہی قانون کے رگڑے میں آ جاتے تھے۔ آج کل ایک بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے، وہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جتنا کچھ عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، جتنا کہ ان کے فالوور اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، جتنے کہ ان کے پارٹی لیڈرز اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، تو ان کو ایک جو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک چھوٹ میسر ہے، وہ چھوٹ ان کو کس نے دے رکھی ہے اور کیوں دے رکھی ہے اور کب تک دے رکھی ہے؟ رائے صاحب یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف کارروائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ ان پاپولر نہ ہوں۔ بھٹو صاحب کے خلاف 5 جولائی 1977 کے خلاف کارروائی اس وقت ہوئی جب بھٹو صاحب ان پاپولر تھے۔ بھٹو صاحب کے خلاف PNA کی تحریک چلی تھی، ساری جماعتوں نے چلائی تھی، کرفیو اور مارشل لا، لمیٹڈ مارشل لا اور کرفیو لگانے پڑ گئے تھے لاہور میں اور باقی شہروں میں، یہ یاد ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ عمران خان صاحب کا جو فنومنا یہ ہے کہ اقتدار سے نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک ایسا نیریٹو دیا ہے، سچ یا جھوٹ، اگرچہ کہ دن میں 3 دفعہ خود اس نیریٹو کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہیں اس نیریٹو کو بیچنے میں۔ دیکھیے میں عمران خان صاحب کی جو شہرت ہے اس کے ہم 3-4 پرتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ایک پرت ہے ان کی پولیٹیکل شہرت، وہ تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ دوسری ہے ان کی شہرت ایز اے سپورٹس مین، وہ بڑی شہرت ہے، آج بھی موجود ہے۔ تیسری ان کی شہرت ہے ایز اے فلم تھراپسٹ، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور چوتھی شہرت اب جو انہوں نے نئی چوتھی شہرت حاصل کی ہے وہ
ہے کہ ایک اینٹی استعمار، یعنی کہ عمران خان اتنا طاقتور ہے، اتنا جاندار کہ امریکہ کے خلاف بول پڑا. وہ بول پڑا یا نہیں، وہ جنہوں نے ایکچولی ان کو اٹھایا ہے یا نہیں، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. دن میں 4 دفعہ وہ بیان بھی دیتے ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف امریکہ کے خلاف نہیں. تو ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو شہرت کی پرتیں ہیں وہ باقی سیاستدانوں کی شہرت کی پرتوں سے مختلف ہیں، اور ان کی شہرت کی پرتیں مختلف ہونے کی وجہ سے یہ چیلنج درپیش ہے موجودہ حکومت کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور باقی اداروں کو بھی. میری ایک رائے اسی وجہ سے یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا اس سے بھی ریلیٹڈ ہے یہ بات کہ میں نے بات کی کہ وہ اتنا زیادہ ان کو چھوٹ کیوں ہے. میرا ذاتی اس میں اوپینین یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ ضبط کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ سپیس ان کو دی جا رہی ہے. لیکن یہ جو آج آپ نے بات کی وہ FIA والے بھی اور ISPR والے بھی، یہ ایک قسم کا اناؤنسڈ ایک وارننگ ہے، اور اس کے بعد بھی اگر جو معاملات قابو نہ آئے تو پھر شاید کوئی سختی کا بھی امکان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، یہ تو میرے خیال میں اشارے اسی طرف ہیں کہ ہم سختی بھی کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو کامیاب جلسے کر رہے ہیں تو ڈر اس بات کا بھی ہے کہ ڈائریکٹ ہیڈ آن نہ ہو جائے. ابھی ڈائریکٹ ہیڈ آن نہیں ہوئی ہے، تو یہ اس بات کا. اور اس میں بڑے دیکھیے نا کہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو آ رہی ہے، بڑی باتیں ہوئیں، پھر پتہ لگا کہ ویڈیو نہیں آ رہی ہے. تو یہ ایک ایسا ٹرکی ماحول ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ کسی خاتون کے والے سے کوئی ویڈیو اگر ہے بھی تو وہ لے آتے ہیں تو وہ اس کے حق میں جائے گی. ہاں کوئی اور ویڈیو ان کے ہے خلاف تو وہ ایک کوشچن ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑا ٹرکی ماحول ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز سید. ناظرین، اعجاز سید نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا کہ یہ کیسے سارا معاملہ چل رہا ہے. اس میں عمران خان صاحب کی ویڈیوز کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ایک ہماری بھی اوپینین ہے اور بہت سارے لوگوں کی اور بھی ہوگی کہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ کوئی زیادہ ان کا دیر پا اثرات نہیں ہوتے، اور جو بھی عمران خان صاحب کو اس وقت ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں لوگ، ان کے وہ سیاسی حریف ہوں یا اور کوئی لوگ ہوں، وہ اب ان کی یہ جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ویڈیو سے کوئی فائدہ نہیں ہے. البتہ کچھ آڈیوز کا ہم بھی شعرہ سن رہے ہیں، ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ آڈیوز ایسی سننے کو ملے کہ وہ جو عمران خان صاحب کا ایک بت تراشا گیا ہے کہ ایک بڑا آنیسٹ آدمی اور ایک بڑا وہ اپ رائٹ آدمی، وہ اس بت کو جو ہے وہ جو ڈھایا جائے گا تو وہ ایک کچھ ایسی آڈیوز ایسی ممکن ہو سکتی ہے جس میں ان کی دیانتداری کے حوالے سے ان کے اوپر سوالات اٹھے، جو کہ پہلے ہی توشہ خانہ والے معاملات سے یا فرح گوگی والے معاملات سے اٹھ چکے ہیں. رہی بات عمران خان صاحب کی، ان کے سیاسی مخالفین کے اس مقابلے کی دوڑ میں کون جیتے گا، تو کوئی شبہ نہیں، پراپیگنڈے میں عمران خان کا مقابلہ یہاں پہ کوئی نہیں کر سکتا. تو شہباز شریف اینڈ کمپنی کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ان کی پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی ہو کہ وہ عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.